دیکھا جا سکتا ہے کہ ایاز صادق بھی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سپورٹ فائنینشلی کون کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، مگر میں یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں جو میں اپنے آپ سے بھی اٹھاتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی اٹھاتا ہوں کہ پاکستان نے ضرب عضب اور رد الفساد میں اربوں ڈالر خرچ کیے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے، اور پاکستان کے افواج پاکستان کے، پولیس کے، رینجرز کے، ایف سی کے نوجوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ 65,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور وہ ایک ایسی جنگ تھی جو پاکستان معاشی بحران سے بھی گزر رہا تھا، اور یہ جنگ لڑنی بھی ضروری تھی۔ تو وہ جب جنگ پاکستان جیتا تو آپ سب جانتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گھبراتی تھیں کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے۔ ٹارگیٹس کیا تھے؟ اسکول، کالج اور وہ تنصیبات جہاں افواج پاکستان یا پولیس جو وردی میں لوگ تھے وہ تھے۔ تو میں یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا اپنے سارے معزز دوستوں سے کہ نومبر 2021 میں کیا ہوا کہ وہ دہشت گردی آج خیبر پختونخوا کو لپیٹ میں اس نے لی ہوئی ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے کچھ اضلاع میں یہ مسئلہ ہے۔ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوال اٹھانا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دہشت گردی جو واپس پاکستان میں آئی، یہ ہم اگر سوال کر کے اور اصلاح نہیں کریں گے تو شاید ہم اس مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ مجھے ایک لقب دیا گیا حوالدار کا، تو خواجہ سعد رفیق صاحب، میں تو فخر کرتا ہوں ان حوالداروں پہ اور ان سپاہیوں پہ جنہوں نے 24 کروڑ پاکستانیوں کو کی زندگی آسان کرنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ وہ حوالدار اور سپاہی ہیں جو سب سے آگے سینے پہ گولی کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ آرام سے سو سکیں، ہمارے بچے اسکول جا سکیں، ہمارے گھروں میں وہ حالات نہ ہوں جو اس زمانے میں ہوتے تھے۔ تو حوالدار اور سپاہی، آپ کی چیک پوسٹ پہ سپاہی اور حوالدار کھڑا ہوتا ہے، آپ کے بارڈر پہ سپاہی اور حوالدار کھڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ جب لقب ملا تو میں نے اس کو سراہا، اور میں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں تو کم از کم ان نوجوانوں کو فخر سے دیکھتا ہوں۔ میں ایک تکلیف دہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ قطار جاتے ہیں 9 مئی کا ذکر کرنے سے۔ 9 مئی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، منصوبات کے علاوہ کہیں اور یہ کام نہیں ہوا، نہ گورنر ہاؤس، نہ چیف منسٹر ہاؤس، سارے صوبوں میں۔ مگر ٹارگٹ اگر بنا تو وہی جگہ بنی جہاں سے پاکستان کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے بات ہوئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جا کے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے اوپر حملہ کرنا مطلب یہ ہوا جو ہندوستان کی فوج نہ کر سکی وہ کیا گیا۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ سالہ سال پاکستان نہیں آتے، جو لوگ پاکستان شاید ان کے اتنے روابط نہیں ہیں، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ان کا بھی ذرا سوچئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جی ملٹری کورٹس بن گئے، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئیں، کیا یہ پہلی دفعہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں؟ کئی 100 لوگوں کو 2018 سے لے کے 2022 اپریل تک جو سزائیں دی گئیں اس کا کسی کو یاد نہیں؟ کیا ان لوگوں نے جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی؟ جب آرٹیکل 370 لگایا گیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر، کیا انہوں نے غازہ پہ
جو بچے عورتیں ہسپتالوں کے اوپر حملے ہوئے اور لوگوں کو شہید کیا گیا، کیا انہوں نے تب بھی ٹویٹ کی؟ ایسے لوگ اپنے آپ کو اگر پاکستانی کہتے ہیں، جو لوگ جب پاکستان کے اوپر سینکشن لگنے کی بات ہوتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، اور اس معاشرے کو بھی ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ چلایا جس میں سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ہمارے سینئر قائدین، میرے سے تو سبھی سینئر قائدین ہیں، ان سب نے سیاسی سلسلہ یہ چلایا کہ تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونی ضرور چاہیے، اور وہ جماعت جس نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے جب اپیل کی، اپوزیشن نے جب اپیل کی اور ذمہ داری اسپیکر کے دفتر پہ ڈالی، تو میرا تو کام یہی تھا کہ میں حکومت پاکستان کو پیغام پہنچاؤں۔ میرا رول بڑا لمیٹڈ رول ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کی بات چیت کرانا، مگر گفتگو کیا ہوتی ہے یہ ٹریجری اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ تو میں نے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات کی کہ جی یہ اس طرح کا مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، انہوں نے قائد محترم سے مشورہ کر کے انہوں نے اجازت دی اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی، جو ہائی لیول کمیٹی بیٹھ کے گفتگو کرے گی۔ مگر اس سے پہلے میں گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2.5 سال، خواجہ آصف صاحب کو میں نے پہلی دفعہ 2002 میں راوی کے پل پہ جلسے میں آنے کے لیے ہتھکڑیاں لگی دیکھی، اور خواجہ صاحب مسکرا رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کو ہم کچہری جب گئے ان کے ساتھ تو وہاں پہ جو رویہ تھا پولیس کا وہ بھی کچھ شرمندہ سے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 2018 والی حکومت کے مہمان رہے رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ان کو ان کی آنکھوں میں ایک مسئلہ ہے، اس کو گلوکوما کہتے ہیں، جس سے آنکھ ضائع ہو سکتی، ان کو دوائی نہیں دی گئی، خدا نخواستہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی۔ خواجہ آصف صاحب کا ہرنیا کا آپریشن ہونا تھا، بڑی مشکل سے اجازت ملی، مگر جب اپوزیشن کے ممبران ایم این ایز جب حراست میں لیے گئے اسلام آباد سے، تو اگر حکومت نہ چاہتی تو ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے تھے، انہوں نے اسمبلی میں نہیں آنا تھا، انہوں نے اپنے لاجز میں نہیں جانا تھا، چونکہ 4.25 سال کے عرصے میں خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ موقع نہیں ملا تھا، ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملی تھی جو ایک ممبر کو ملنی چاہیے اور اس کا حق بنتا ہے۔ مگر ان سب نے جمہوریت کی خاطر، انہوں نے سسٹم کی خاطر انہوں نے اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جتنے ممبران تھے وہ اسمبلی میں تشریف لے کے آئے۔ تو یہ ان کا عمل تھا، اور جو دوسرا عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، اب ہم تقریباً مارچ سے قومی اسمبلی تشکیل میں آئی، اور مارچ سے لے کے اب تک جو مسائل لوگوں کے ہیں اس پہ سحر حاصل بحث ہونے کے بجائے جب میرے دوست اور بھائی اپوزیشن کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں یا اس پہ بحث نہیں کرتے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں
बार बार लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इस बिल के बारे में गुफ्तगू कर लूं, तो फिर इनको अपोज करें या सपोर्ट करें, इनको बात करने का मौका दिया जाए। बार बार रिपीट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की और एक अच्छा डिबेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो उसका कसूरवार ना स्पीकर का दफ्तर है और ना हुकूमत है। अगर हम सब मिल के पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे अवाम के बारे में के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये उतनी फाल नहीं होगी कौमी असम्बली जितनी फाल उसको होना चाहिए। और कोई रोक टोक नहीं है ऑपोजिशन को बात करने की, और अगर रोक टोक नहीं है तो आप बताएं, हुकूमत की कोताहियों को भी बताइए, आपको भी बताया जाएगा कि आपने माजी में क्या किया, ताकि कोई एक ऐसी बहस हो जिससे रास्ता निकाला जाए। मैं तो ये भी इनसे गुजारिश करूंगा, राना सनाउल्लाह साहब की टीम से, ये इन्होंने कहा कि डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी ख्वाजा साद रफीक साहब तो इस काम पे साल से लगे हैं, और इस दफ़ा भी इस काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो मेरी गुजारिश ये होगी, राना सनाउल्लाह साहब उस टीम के मेंबर हैं और सीनियर टीम हुकूमत और इत्तेहादियों ने बनाई है, कि हम वहाँ चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात करें। आप अपने मसाइल के ज़रूर बात करें, मगर अवाम के मसाइल की भी तो बात कीजिए। कोई 20-25 साल की जो शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में भी ऑफर दी थी, अब भी दी है, कि सब मेंबरान कौमी असम्बली बैठ के और ये फैसला करें कि अगले 20-25 साल पाकिस्तान की मईशत को कहाँ लेके जाना है, उसमें क्या इत्तेफाक राय पैदा करनी है, उसमें किस तरह बेहतरी लेके आनी, सब की राय शामिल हो और एक वो डॉक्यूमेंट तैयार हो। वो भी इस प्लेटफॉर्म से जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा टेकअप करें। दहशतगर्दी का इशू टेकअप करें। दहशतगर्दी सिर्फ मरकज़ की जिम्मेदारी नहीं या सूबे की जिम्मेदारी, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें आगे लेके चलना चाहिए। मैं मुख्तसर करते हुए आप सबका, साद रफीक साहब, साद रफीक साहब कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, आदत साद भाई की और सलमान भाई की है कि आपने ये मौका भी फराहम किया और जो हेल्दी डिबेट की तरफ आप लेके जाना चाहते हैं। मेरा तो ख्याल है एक ज़माने में यहाँ पाकिस्तान टी हाउस हुआ करता था, जहाँ बैठ के गुफ्तगू होती थी, डिस्कस। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। कोई तो घर किसी का होना चाहिए जो जहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन और दानिश्वर बैठ के बात किया करते थे कि पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। मुझसे पूछें तो हमारी तो अब उस स्टेज पे है कि ये ख़त्म हो गया जो सियासी दौर था, मगर कुछ तो ऐसा काम कर जाएं जिसमें पाकिस्तान जिससे फ़ायदा उठा सके, हम पाकिस्तान के नाम को दुनिया में रोशन कर सकें। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। हम ज़रा सा पाकिस्तान के बारे में और सोच लें तो पाकिस्तान के लिए, जिस तरह कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। शुक्रिया साद भाई, शुक्रिया सलमान भाई, भाभी, मेरी बहन, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मुझे हवालदार का लक़ब दिया गया। मुझे फ़ख्र है कि हवालदार पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां आसान करने के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगाते हैं, कुर्बानियां देते हैं। जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की है। अच्छी बात है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज़ मुल्क के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए खुशाइंद है, ज़रूरी है। ऐवान में लोगों के मसाइल की बात करने के बजाय बॉयकॉट किए जाते हैं। गुफ्तगू कर रहे थे सरदार अयाज सादिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।